میرے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ مسلسل میں اپنا رہا ہوں، اور یہاں پر جو ہے آج میری 5ویں دفعہ ہے۔ اس سے پہلے صبح ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب، لیکن 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد جو ہے ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں آیا اور یہاں پھر جو ہے اور آپ نہیں مل سکتے، تو آج پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ تو آج یہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نظام کو، اس سسٹم کو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، لیکن جب سے میں آیا ہوں میں مسلسل جو دھول پڑی ہوئی تھی ان کی دماغ پر وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ اس کا عملی نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور شاید وہی ہیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ آرڈر کون دے رہا ہے۔ جی شکریہ۔ سہیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، آپ بات کرتے ہیں آئین کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک نہ آپ وزیر اعظم سے ملے، آپ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ پورے نہیں دیے جا رہے، آپ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہے، آپ وزیر خزانہ سے نہیں مل رہے، وزیر داخلہ سے نہیں مل رہے، کیونکہ امن و امان کی وہاں پہ صورتحال خراب ہے، تو مسائل کیسے ہوں گے؟ صرف ایک ملاقات سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو الزامات ان کی طرف سے لگے، جو میرا نام اناؤنس ہونے کے بعد ان کے وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنسز کی، تو میرے خیال میں پہلے ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ سٹینڈ بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے لیا، ان کا یہ کام بنتا ہی نہیں تھا کہ ایک پارٹی کا جو ہے چیئرمین تھا، حیات چیئرمین، وہ ایک نام اناؤنس کرتا ہے تو ان کو تکلیف کیا تھی میرے نام سے؟ اگر تھی بھی تو وہ سیاسی بیان دیتے، لیکن انہوں نے جو ہے الزامات لگائے جس پر میں آج بھی ناراض ہوں، غلط الزامات لگائیں، اور ان کو ان الزامات پر معافی مانگنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، آپ پی ٹی آئی ورکرز کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بن گئے ہیں، آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے گزشتہ ہفتے جو ہے ایک ٹاک کی، اور جس میں آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح کرتے ہوئے پاک فوج کو جو ہے وار کرائمز کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور پورے انڈیا نے جو ہے آپ کے اس بیان کو اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے پروگرام کیے، یہ تو انڈیا کا ایجنڈا ہے، تو آپ نے وہ کیسے پاک فوج کو جو ہے وار کرائم کا ذمہ دار قرار دیا؟ اور دوسرا، جب دہشت گردی ہوتی ہے تو 50-100 بچے مارے جاتے ہیں، کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے اپنے سوال میں جو ہے پاک فوج کو کولیٹرل یہ وار کرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں نے جو ہے میری بات وہ آپ ویڈیو پوری سنیں، میں نے وہاں یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کولیٹرل ڈیمیج کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جو ہے انٹینشن اور پروپورشن دیکھا جاتا ہے۔ انٹینشن ہمیں معلوم ہے، یہ میرے الفاظ تھے، اور جو پروپورشن ہے وہ 2% ہے، مگر اگر فرض کریں 100 دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو اس میں 2 سویلین زخمی ہوں یا شہید ہوں، وہ بھی بری بات ہے، لیکن وہ جو ہے سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں، 21 لوگ شہید ہونا جو ہے یہ کرائم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں، وہاں پر میرے سویلینز بھی مرتے ہیں، فوج جو مر رہا ہے وہ بھی فوجی بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو رہا ہے، سویلین بھی شہید ہو رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اپنا یعنی کہ سیاست میں رول نہیں دینا ہے، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں۔ اب لاسٹ جو نہیں کہ بات آئی تھی یعنی کہ وہاں پر کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نہیں بیٹھے۔ دوسری بات یہ کہ سیاستدانوں سے بھی آپ نہیں بیٹھ سکیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ سیاستدانوں میں آپ کے خیال میں کون اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ سارے آپ مجھے بتائیں نا، اس ایک سیاستدان کا آپ نام لیں کہ وہ جو ہیں یہ تمام جو سیاسی ٹرمائل ہے اس کو ختم کر سکتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک کا نام بتا دیں۔
वही तो कह रहे हैं, मुज़ाकरात किससे करेंगे? चले पूछ कर बता दें। या कोई ऐसा सियासतदान जो बगैर पूछे बता दे। आप तो ये अदालत की बात कर रहे हैं, कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है, हर हफ्ते इतने कारकुन लेके पीटीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नज़र में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे हैं जजेस के आर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। असेंबली में आपसे मुलाकात के हवाले से डिस्कस हुई और उसके बाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने, मैं आपका सवाल समझा नहीं। तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखे जी, ये जो है यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं। हमने 80-80 और 100-100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीज़ें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपने फौजी ऑपरेशन पर आपने जो नेशनल एक्शन प्लान का निशाना बना रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि सूबे की भी एक जिम्मेदारी है। सूबे ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है? देखें जी, सूबे को किसी चीज़ में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहाँ पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहाँ के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो ये है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है। नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 1 दिन के डेडलाइन पर भी तैयार रहती है। तो पार्टी की तरफ से जब भी कॉल आई तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया।